مخارج، سب سے پہلے مخارج کے بارے میں بتایا گیا. مخارج کس کو کہتے ہیں؟ مخارج مخرج کی جمع ہے. ایک کے لیے مخرج اور ایک سے زائد کے لیے مخارج بولا جاتا ہے. مخرج کے معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور اصطلاحی معنی جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو جگہ ہے حرف کے نکلنے کی تو اس جگہ کو مخرج کہا جائے گا. جیسے آپ نے پڑھا با کا مخرج دونوں ہونٹوں کا تلی والا حصہ، تو دونوں ہونٹوں کا جو اندر والا تر والا جو حصہ ہے وہاں سے با جو نکل رہا ہے تو یہ با کا مخرج ہے. ٹھیک ہے، تو جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہا جاتا ہے. تو ہم نے جو حروف پڑھے ہیں وہ را تک کا بیان پڑھا ہے. الف با تا سا جیم ہا خا دال زال، ان تمام حروف کے مخارج ہم پڑھ چکے ہیں. الف کا مخرج جوف دہن یعنی منہ کا خلا، منہ کے خالی حصے سے الف کو ادا کیا جاتا ہے. جیسے با الف زبر با تا سا، جو فضا سے خالی حصے سے جو حرف نکل رہا ہے یہ الف ہے، یہ الف کی آواز ہے، اس لیے اس کا مخرج ہے جوف دہن یعنی منہ کا خلا، منہ کے خالی حصے سے یہ ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ. ہونٹوں کے دو حصے ہیں، ایک تر والا حصہ ہے اور ایک خشکی والا حصہ ہے. اندر والا جو حصہ ہے وہ تری والا حصہ کہلاتا ہے، اور باہر والا جو حصہ ہے یہ خشکی والا حصہ کہلاتا ہے. اور دونوں مقام سے دو حرف الگ الگ ادا ہوتے ہیں. تری والے حصے سے با ادا ہوتا ہے اور خشکی والے حصے سے میم ادا ہوتا ہے. تو با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ با با. ٹھیک ہے، تا 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 کا مخرج زبان کی نوک ثنا علیا کی جڑ، زبان کی نوک ثنا علیا کی جڑ. ثنا اوپر والے، سامنے کے چوڑے چار دانت ثنا کہلاتے ہیں، اوپر والے ثنا علیا ہیں اور نیچے والے ثنا سفلی ہیں. تو جو دو اوپر والے ثنا علیا ہیں زبان کی نوک کو ان کی جڑ پر لگانا ہے. یعنی مثلا یہ زبان ہے تو یہ اس کی نوک ہے، نوک، اس نوک کو کہاں لگانا ہے؟ ثنا علیا کی جڑ پر. یہ جڑ ہے، جو اوپر والے دانت ہیں نا تو اس کی جڑ پر یہاں لگانا. تو زبان کی نوک کو یہاں لگائیں گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ثنا علیا کی جڑ پر یہاں نوک کو لگائیں گے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے زبان کی اسی نوک کو ثنا علیا کے کنارے پر، یہ تو جڑ ہو گئی ثنا علیا کی، اور یہ کنارے ہو گئے، یہ کنارے ہیں یہ. تو زبان کی نوک کو کنارے پر لگائیں گے، یہ سا کا مخرج ہے، زبان کی نوک ثنا علیا کا کنارہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور سا کے بعد ہے جیم. جیم کا مخرج زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. زبان کا بیچ، یہ بیچ ہے، اس کو بالکل اوپر تالو پر لگائیں گے، سیدھا بیچ کو ٹچ کر دیں گے اوپر تالو کے اوپر. جیم جیم اچ اچ اچ. ٹھیک ہے. ہا وسط حلق، میں نے بتلایا تھا کہ حلق کے بھی تین حصے ہیں، ایک تو منہ کی طرف والا حصہ ہو گیا، ایک درمیانی حصہ ہو گیا، اور ایک سینے کی طرف والا حصہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور تینوں جگہ سے الگ الگ حروف ادا ہوتے ہیں. تو ہاں کو درمیان حصے سے ادا کریں گے، ح ح ح، درمیان ح ح ح. ٹھیک ہے، تو یہ ہا کا مخرج ہے، درمیانی حصہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ خا، یہ خا، جو تین حصے حلق کے کیے گئے نا، ایک
منہ کی طرف والا حصہ، ایک درمیانی حصہ اور ایک سینے کی طرف والا حصہ، یہ 3 حصے کیے حلق کے. تو یہ منہ کی طرف والا حصہ ہو گیا آگے کا، یہ درمیانی حصہ بیچ والا حصہ ہو گیا، یہ سینے کی طرف والا حصہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو درمیانی حصے سے ہا، منہ کی طرف سے خا. ٹھیک ہے، خا 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 خا، درمیانی منہ کی طرف والا حصہ. ح، پیچھے کو آ جائیں گے درمیان میں تو ح ح خا، اور نیچے سینے کی طرف آ جائیں گے ہ ہ، چھوٹی ہاں جس کو ہم بولتے ہیں. تو چھوٹی ہاں سینے کی طرف سے ادا ہوگی، بڑی ہاں درمیانی حصے سے ادا ہوگی، اور خا منہ کی طرف سے ادا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دال، جو تا کا مخرج ہے وہ دال کا ہے. زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ، نوک کو ثنا علیہ کی جڑ پر لگائیں گے. دال اد اد، دال دال دال. رال، جہاں سے ہم نے تا کو ادا کیا وہاں سے رال کو ادا کریں گے. زبان کی نوک ثنا علیہ کا کنارہ. رال رال رال. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہمیں ان کی مشق کرنی ہے. مشق کریں گے تو یہ حروف صحیح ادا ہوں گے. اگر ان کی مشق نہیں کی گئی تو پھر یہ حروف صحیح طور پر ادا نہیں ہو پائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی مشق ہم یہ کرنی ہے کہ جیسے رال کو ادا کرنا ہے، زبان کی نوک کو ثناولیہ کے کنارے پر لگانا ہے، باقی زبان کی نوک کو نیچے سفلا پر نہیں لگانا ہے. جو نیچے والے دانت ہے وہاں اگر ذرا بھی ٹچ ہو گئی تو پھر سختی پیدا ہو جائے گی، زا بن جائے گا. تو زا بننے سے بچانا ہے. ٹھیک ہے، ذال ذال ذال. ٹھیک ہے، اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو مخرج ہوتا ہے، جو نکلنے کی جگہ ہوتی ہے، تو وہاں اس کو لگایا جائے پھر ادا کیا جائے. جیسے زبان رالی کو نکالنا ہے ہمیں، تو زبان کی نوک کو ثناولیہ کے کنارے پر لگائیں اور پھر ادا کریں گے. یہ مثلا ہم نوک کو لگا رہے ہیں کنارے پر ثناولیہ کے، لگا دیا ہم نے، پھر ادا کر رہے ہیں. ذال ذال ذال. ٹھیک ہے، عین کا مخرج آگے پڑھتے ہیں آج کا سبق. تو یہاں تک تو ہم گزشتہ کلاس کے اندر پڑھ چکے ہیں. اب آگے کا سبق پڑھتے ہیں. اس کے بعد نمبر آتا ہے را کا. را کا مخرج، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثنا علیہ ربائی کے مسوڑوں سے. زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت. کنارہ میں نے بھی آپ کو بتایا، ٹھیک ہے، اور پھر بتاؤں گا اسکرین پر آ کر کے میں آپ کو. زبان کا جو کنارہ ہے، آگے جو زبان کی نوک ہے، نوک کے برابر میں کنارے ہیں. کنارے آپ سمجھتے ہیں. تو زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت، پشت یعنی پچھلا حصہ زبان کا. تو کچھ تو زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت کو کہاں ملانا ہے؟ ثنا علیہ ربائی کے مسوڑوں سے. ثنا علیہ وہی سامنے والے اوپر والے دو دانت، ٹھیک ہے، اور ثنا علیہ کے برابر میں کون سے؟ رباعیات. دونوں ایک جگہ ہے. ثنا علیہ، ثنا اور رباعیات کہاں ہیں؟ ملے ہوئے ہیں. تو زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت کو ثنا علیہ ربائی کے مسوڑوں پر لگانا ہے، پھر ادا کرنا ہے. را 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 ار ار را رو ری را رو ری. ٹھیک ہے، تو زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت دب کے ملیے ثنا علیہ ربائی کے مسوڑوں سے. سمجھ میں آ گیا یہ حرف؟ اچھا، اس کے بعد زا سین. زا سین کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنا علیہ سے، یہ زا سین کا مخرج ہے. زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ، زبان کی نوک
جو میں نے آپ کو بتلائی زبان کی نوک، زبان کی نوک کو کہاں لگانا ہے؟ ثنائے سفلا، زبان کی نوک کو ثنائے سفلا کے کنارے پر لگانا ہے اور کچھ ثنائے علیا سے بھی ملانا ہے۔ ثنائے علیا اوپر والے اور اس کے نیچے دو دانت جو ہیں وہ ثنائے سفلا ہے، تو ثنائے سفلا جو نیچے والے دانت ہیں زبان کی نوک کو ثنائے سفلا کے تو کنارے پر لگانا ہے، اور چونکہ اس کے اوپر ثنائے علیا ہے تو کچھ ثنائے علیا سے بھی ٹچ کرنا ہے، پھر ادا کرنا ہے ز ز سین سین، ٹھیک ہے نا؟ تو زبان کی نوک کو ثنایا سفلا کے کنارے اور ثنایا علیا سے ادا کرنا ہے لگا کر کے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اگر صرف ثنایا علیا پر لگائیں گے زبان کی نوک کو ثنایا علیا کے کنارے پر تو سا رال یہ ادا ہوگا، لیکن ہمیں یہاں کیا کرنا ہے؟ زبان کی نوک کو ثنایا سفلا جو نیچے والے ثنایا علیا کے جو نیچے دانت ہیں نا تو ان کے کنارے پر لگانا ہے، اور جو اوپر والے ثنایا علیا ہے کچھ اس سے بھی ٹچ کرنا ہے زبان کی نوک کو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ز ادا کیجئے ز ز ز، یعنی زیادہ حصہ نوک کا زبان کی ثنایا سفلا کے کنارے پر لگانا ہے، ثنایا علیا سے بھی کچھ ملانا ہے، کچھ اتصال، اتصال کا مطلب ملانا ہے، تھوڑا سا ثنایا علیا سے بھی ٹچ کرنا ہے زبان کی نوک کو۔ ز سین سین، بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد شین، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق، جو آپ نے جیم کا پڑھا ہے، جیم اور شین کا مخرج ایک ہی ہے، زبان کا بیچ اس کے مقابل اوپر کا تعلق، زبان کے بیچ کو بالکل اوپر تعلق پر لگائیں گے۔ شین فرق ان کے اندر صفات کے ذریعے سے ہوتا ہے، وہ صفات کا بیان آپ پڑھیں گے نا تو وہاں یہ سب چیزیں سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ فی الحال ہمیں مخرج کو سمجھنا ہے کہ ہمیں کہاں سے نکالنا ہے کس حرف کو، فی الحال تو ہمیں یہ یاد کرنا ہے، اور پھر ان کی صفات کو سمجھنے کے لیے اصول التجوید حصہ دوم کا انتظار کرنا ہے۔ اصول التجوید حصہ دوم کا بھی کلاس ہوتی ہے اور ایک دن اس کی بھی رہے گی انشاءاللہ۔ تو جو مخارج پورے پڑھ چکے ہیں وہ صفات کا بیان پڑھ رہے ہیں اور وہاں ان تمام باتوں کو سمجھ رہے ہیں، اور جو ابھی ہمارے ساتھ نئے نئے جڑے ہیں تو وہ فی الحال مخارج کے اوپر دھیان دیں، ٹھیک ہے؟ اپنے ذہن کو بٹائیں نا، فی الحال مخارج کو یہاں سمجھیں، ابھی ہمیں اتنا سمجھنا ہے کہ کس حرف کو کہاں سے نکالنا ہے بس، ٹھیک ہے؟ تو شین زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق، شین شین جیم شین، ٹھیک ہے؟ صاد زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنایا علیا سے۔ دیکھیں زا سین صاد تینوں کا مخرج ایک ہے، زا سین کو ایک جگہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ باریک پڑے جائیں گے، اور صاد کا مخرج بھی وہی ہے لیکن وہ پر پڑا جاتا ہے، جو اس کی صفت ہے صفت استعلا یعنی پر کرنا، تو اس صفت سے اس کے اندر فرق کیا جاتا ہے، لیکن مخرج ایک ہے، نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے، زا سین صاد۔ تو صاد کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کنارہ اور کچھ اتصال ثنایا علیا سے، صاد صاد صاد، مخرج وہی ہے، بس پر کرنے کے لیے زبان کا پچھلا حصہ تالو پر لگائیں گے، صاد صاد، ٹھیک ہے؟ آگے ہے ضاد، ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑوں کی جڑ، یہ حرف ہے جو عربی زبان کا سب سے مشکل حرف ہے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ غلطی کی جاتی ہے اس کی ادائیگی کے لیے، اس کا تلفظ اس کی ادائیگی بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پڑھے لکھے بھی اس میں غلطی کرتے ہیں، اور وجہ اس کی ہے کہ اس کا صحیح اس کی مشق نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اندر غلطی کی جاتی ہے۔
اس کا صحیح تلفظ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ائمہ حرمین ان کو سنا جائے، وہ اس کا صحیح تلفظ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایسی بات نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ بھی کر سکتے ہیں، بس اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مخرج کیا ہے اس کا؟ زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑوں کی جڑ، یہ ہمیں یاد ہو جانا چاہیے کہ اس کا مخرج کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیے اس کو 3 طرح سے نکالا جاتا ہے، مخرج ایک ہی ہے۔ اس کو ایک تو بائیں زبان کی بائیں کروٹ اور بائیں ڈاڑے، دوسرا زبان کی دائیں کروٹ اور دائیں ڈاڑے، اور تیسرا دونوں ایک ساتھ، یعنی زبان کی دونوں کروٹوں کو اوپر کی دونوں ڈاڑوں پر ایک ساتھ لگانا۔ تو اس کی مشق کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بائیں طرف سے نکالنا آسان ہوتا ہے، تو اس لیے پہلے بائیں طرف سے نکالنے کی مشق کی جائے۔ جب بائیں طرف سے نکالنا ہم سے آ جائے تو دائیں طرف سے نکالنے کی مشق کی جائے، اور جب بائیں اور دائیں دونوں طرف سے نکالنا آ جائے گا تو دونوں ایک ساتھ نکالنا بھی آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زبان کی کروٹ جو جانتے ہیں آپ، سائیڈوں کو جو کروٹ کہتے ہیں، جو زبان کی سائیڈ ہے نا وہ کروٹ کہلاتی ہے۔ تو زبان کی کروٹ کو اوپر کی ڈاڑیں کون کون سی ہیں بھائی؟ ضواحک وہ بھی ڈاڑ ہیں، طواحن وہ بھی ڈاڑ ہیں، نواجز وہ بھی ڈاڑ ہیں، ثنایا، رباعیات، انیاب یہ دانت ہیں، اور ان کے برابر میں ضواحک، طواحن، نواجز یہ سب کیا ہیں؟ ڈاڑیں ہیں۔ تو اوپر کی جو ڈاڑ ہے زبان کی کروٹ کو اوپر کی ڈاڑوں پر لگانا ہے اور ادا کرنا ہے تو صرف زبان کی کروٹ کو اوپر کی ڈاڑوں پر لگانا ہے، باقی زبان کا جو اگلا حصہ ہے، زبان کی نوک، کنارے، ان سب کو کہیں نہیں لگانا۔ اگر زبان کی نوک، زبان کا کنارہ کہیں اور ٹچ ہوگا تو پھر یہ حرف صحیح ادا نہیں ہوگا۔ صرف زبان کی کروٹ کو اوپر کی ڈاڑ پر لگانا ہے، لگائیے، بائیں طرف سے نکالنے کی کوشش کیجئے، بائیں کروٹ بائیں ڈاڑ، جو زبان کی نوک ہے نا، زبان کی نوک اور کنارہ، اس کو نہیں لگانا کہیں بھی۔ اگر وہ ٹچ ہو گیا تو پھر یہ حرف ادا نہیں ہوگا، پھر ضاد بنے گا، یعنی زا کی آواز آ جائے گی یا زال کی آواز آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ جب آپ زال کا مخرج بھی پڑھ چکے ہیں، زا کا مخرج بھی پڑھ چکے ہیں، تو ان حروف کو ادا کرنے کے لیے جس مقام زبان کے جس حصے کو جہاں جہاں لگانا ہوتا ہے وہاں سے بچانا ہے۔ زبان کی نوک، زبان کا کنارہ ہمیں کہیں بھی لگنے نہیں دینا ہے، صرف اس حرف کو ادا کرنے کے لیے کروٹ، زبان کی کروٹ جو ہے نا، بس کروٹ اوپر ڈاڑ پر لگانی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں آپ کے سامنے آتا ہوں، دیکھیے میں سمجھا رہا ہوں، یہ زبان ہے، مثال کے طور پر یہ کروٹ ہے، یہ کروٹ اور یہ کروٹ، ٹھیک ہے؟ یہ نوک ہے زبان کی، یہ کنارے زبان کے، یہ بیچ ہے زبان کا، یہ کیا ہے؟ جڑ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس حرف کو ادا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ زبان کی کروٹ کیا ہے؟ یہ، اس کو کہاں لگانا؟ اوپر کی ڈاڑ پر، ضواحک، طواحن، نواجز۔ تو یہ اگلا حصہ، کنارہ، نوک، ان کو بچا کر کے رکھنا ہے، کہیں نہیں لگانا، صرف کروٹ لگانی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر نوک لگی یا کنارے لگے، آگے والے جو دانت ہے ثنایا سفلی پر، علیا پر اگر ٹچ ہو گئے نوک اور کنارے،
تو یہ حرف ادا نہیں ہوگا. اس کے اندر یا تو زوا کی آواز آ جائے گی یا زا کی آواز آ جائے گی یا زال کی آواز آ جائے گی. زواد، یہ دیکھیں زواد، یہ زوادی زا کی جو آواز آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ زبان کی جو نوک ہے نا وہ سامنے والا دانتوں پر ٹچ ہو رہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمیں یہ حصہ بالکل بچا کے رکھنا ہے. اس کو پکڑ لو اور پھر لگاؤ اس کو. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اس کی خوب مشق کرنے کی ضرورت ہے. میں نے بتایا کہ بائیں کروٹ بائیں ڈاڑ پر لگائے، اس طرح سے نکالنا اس کو آسان ہے، اور دائیں کروٹ دائیں ڈاڑ پر یہ مشکل ہے، اور دونوں ایک ساتھ لگانا بہت مشکل ہے. لیکن یہ مشکل اسی وقت تک ہے جب تک اس کی مشق نہ کی جائے. آپ اس کی مشق کیجئے، خوب مشق کریں گے. مشق کرنے سے انشاءاللہ یہ حرف نکلنا آسان ہو جائے گا مشق کے ذریعے سے. ٹھیک ہے نا؟ مشق کی ضرورت ہے. اور پہلے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بائیں طرف سے اس کو نکالنے کی کوشش کریں، بائیں طرف سے مشق کریں. ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہمارے یہاں اکثر ائمہ بھی ولا الضالین، مغضوب ولا الضالین ولا الضالین یہ پڑھتے ہیں. تو یہ جو بھی اس حرف کے اندر غلطی کرتے ہیں وہ اس حرف کے مخرج سے، اس کی صفات سے، اس کی کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے اس سے واقف نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو بہت سے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جی فلاں امام وہ بھی ولا الضالین پڑھتا ہے، فلاں امام کوئی بھی ہے، بہرحال امام ہو یا کوئی بھی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کی مشق نہیں کی ہے. اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے بتایا کہ اس کا صحیح تلفظ آپ ائمہ حرمین کو سنیں، وہ اس کا صحیح تلفظ ادا کرتے ہیں. وہ کوئی بھی ولا الضالین نہیں پڑھے گا. عربی جو عربی ہیں اس حرف کو زواد پڑھتے ہی نہیں وہ. ٹھیک ہے؟ تو اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے ضاد کا مخرج، زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ. تو آج کا سبق یہی تک ہے ہمارا. ان حروف کی دیکھیں مخارج پڑھتے رہیں اور مخارج پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی مشق کرتے رہیں. ان کی جتنی زیادہ مشق کی جائے گی ان کا تلفظ صحیح ہوگا. اگر مشق نہیں کی جائے گی تو پھر یہ صحیح ادائیگی ان کی نہیں ہو پائے گی. مشق بہت ضروری ہے. یعنی آپ کو مخرج تو معلوم ہو گیا لیکن مشق اس کی نہیں کی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس سے مشق کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی کام اس کے لیے پریکٹس ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو کرکٹ کھیلنے کے لیے آپ کو اس کے سارے اصول سارے قانون معلوم ہو گئے لیکن آپ نے مشق نہیں کی، پریکٹس نہیں کی ہے تو اس کے اندر مہارت نہیں ہوگی. تو اسی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ مخرج تو آپ کو معلوم ہو گیا، الف کا مخرج بھی معلوم ہو گیا، با کا بھی، دال کا بھی، تا کا بھی، لیکن مخرج ان کی پریکٹس نہیں کی، آپ نے مشق نہیں کی ہے تو پھر مہارت نہیں ہوگی، ان کی صحیح ادائیگی نہیں ہوگی، کامیاب نہیں ہو پائیں گے. تو مشق نہایت ضروری ہے. مشق کیجئے ان کی، مخارج یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مشق کرتے رہیں. ٹھیک ہے؟ تو آج کا سبق یہی ہے، چونکہ وقت بھی ہو چکا ہے. انشاءاللہ مشق جو ہے سورت کی وہ اگلی کلاس کے اندر کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ کلاس بس یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.